بیوٹی آف اسلام ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ جیسا کہ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ بیوٹی آف اسلام ڈیجیٹل چینل جو ہے وہ آپ تک قرآن و سنت کی تعلیمات پہنچانے کا ضامن ہے، اور حالات حاضرہ جس قسم کے ہمیں پیش آتے ہیں وہ بھی آپ تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مستند جو بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے اس طرح برس رہے ہیں جس طرح کہ تمہارے گھروں میں بارش برس رہی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الفتن میں 7060 نمبر پر آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اس کو ضرور آپ اگر ہو سکے تو مطالعہ کیجیے گا۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حالات میں سے یہ بات بتائی ہے کہ فتنے اس طرح آئیں گے، قرب قیامت فتنے اس طرح مطلب پھیلیں گے اور اس قدر زیادہ ہوں گے جیسے کہ بارش کے قطرات جو ہے وہ برستے ہیں۔ تو انہی فتنوں میں سے آج ہم ایک فتنے کی جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ اس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تقریباً یہ فتنہ ہی بن چکے ہیں اور آگے چل کے شاید یہ فرقہ بننے کی جو ہے وہ تیاری کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے اور عقل و شعور بھی جو ہے وہ ان کو نصیب کرے اور اساتذہ کی صحبت نصیب کرے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو بے استادی ہوتے ہیں نا وہ پھر اسی طرح بھٹکتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اساتذہ جو ہے وہ بھی ان کو میسر آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت پر چلائیں۔ آج کی گفتگو ویسے تو ہمارا یہ موضوع نہیں تھا کہ ہم اس پر بات کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پر الحمدللہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ انہوں نے یہ محاذ سنبھالا ہوا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو باطل نظریات ہیں ان کا رد وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں بھی کوئی باقاعدہ طور پر اس میدان میں آؤں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے احسن طریقے سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے باطل نظریات کا رد کر رہے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں ایک خبر آئی ہے، ہم نے سوچا کہ چاہے تھوڑی سی گفتگو اس پر ہم کر لیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ 4 مئی کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ 153A کے تحت عمل میں آئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گرفتاری، یہ درخواست گزار جو ہے نا، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے۔ مثلا کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ جو ہے نہیں ہے کہ جس نے درخواست دی ہو کہ جی ہمارے فلاں فلاں بزرگ کے بارے میں انہوں نے ایسا کہا ہے، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی ہے، یہ ایسا ہے، بلکہ اس کی مدعی جو ہے وہ خود پولیس ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ڈی پی او جہلم، ان کا نام محترم عمر فاروق صاحب ہے، تو انہوں نے جو ہے مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی گرفتاری جو ہے ان کے ذریعے سے عمل میں آئی، اور اس میں انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ انہوں نے مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ جس میں وہ کسی 2 بزرگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو قتل کر دینا چاہیے، شہید کر دینا چاہیے، پر انہوں نے شہید کا لفظ بولا، تو ہم بھی انصاف کے تقاضوں کے تحت وہی بات کریں گے جو انہوں نے کہی ہے۔ تو یہ موقف تھا، تو اس بات پر انہوں نے جو ہے نا گرفتاری، ان کو گرفتار کیا۔ لیکن مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ اس بنا پر انہوں نے جب درخواست دی اپنی گرفتاری کے بعد ضمانت کی، تو ضمانت منظور کر لی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیس کمزور تھا اور وہ پورا کلپ نہیں دیکھا گیا تھا، تو پورا کلپ بھی اس نے، مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے وہ اس کی وضاحت کر دی ہے، ان کا بھی بیان آ چکا ہے۔ تو اس میں لگتا یہی ہے کہ درمیان میں سے سیاق و سباق کو کاٹ کر تو وہ جو ٹکڑا ہے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا ڈی پی او صاحب نے، تو جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ لیکن یہ تو بات رہی ایک طرف، ہمارے جو اعتراضات ہیں ان پر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باطل نظریات وقتاً فوقتاً پھیلاتے رہتے ہیں، اور ان باطل نظریات میں سے ایک یہ ہے بغض صحابہ کا نظریہ، کہ ان کی ہر وقت کی کوشش رہتی ہے جو ان کی گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کے اندر
बुग़्ज़ सहाबा की बू आती है। हर वक्त वो इसी कोशिश में रहते हैं कि वो अपने सुनने वालों के दिलों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के लिए बुग़्ज़ पैदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि जब किसी कहानी को, किसी वाक़े को झूठा साबित करना हो, तो उसके जो गवाह होते हैं ना, उस वाक़े के गवाह, उसको झूठा साबित कर दिया जाए, तो फिर अपने आप ही वो उस वाक़े को बंदा कहेगा ये तो वाकई गलत है, क्योंकि इसके बयान करने वाले झूठे हैं। तो ये जो दीन इस्लाम है ना, इसके अव्वलीन गवाह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन है, उनकी ज़ाते बाबरकात है। अगर हमारे दिलों के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के लिए मैल हो जाए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैल पैदा हो जाए, तो फिर क्या होगा? दीन इस्लाम कहाँ बचेगा? हमारे दिलों के अंदर कहाँ रहेगा दीन इस्लाम? क्योंकि दीन इस्लाम आज हम तक 1400 साल हो चुके हैं, हम तक अगर पहुंचा है तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की मेहनतों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से, उनके इखलास की वजह से हम तक पहुंचा है। तो अगर वो दीन के अव्वलीन गवाह जो हैं उनके लिए हमारे दिलों में मैल पैदा हो गया, तो फिर बताइए कि हम किस दर्जे के मुसलमान रहेंगे? हम मुसलमान भी रहेंगे कि नहीं? तो सहाबा की तो वो हस्तियां हैं कि जिनके ईमान की गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम पाक में दी है। अल्लाह फरमाता है कि इन जैसा ईमान लाओ, सूरतुल बकरा, इन जैसा ईमान लाओगे तो मैं कबूल करूंगा, तो तुम हिदायत याफ्ता हो। अल्लाह ने फरमाया इनके बारे में, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही तो है कामयाब। उलाइका हुमुर राशिदून, यही है सबसे सच्चे हिदायत याफ्ता। क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी तारीफें फरमाई हैं। और इनकी बड़ी निशानियों में अल्लाह ताला फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं ना, इनकी निशानी क्या है कि ये कुफ्फार पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़ी प्यार मोहब्बत वाले हैं। तो ये तो सहाबा के औसाफ अगर देखने हैं, सहाबा को अगर जांचना है, तो मेरे दोस्तों कुरान करीम फुरकान हमीद के आईने में देखिए, आपको पता चलेगा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन अल्लाह के नजदीक उनकी क्या कीमत है। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है कि जो ऐसी गुफ्तगू करे जिसके गुफ्तगू से बुग़्ज़ सहाबा की बू आ रही है, या वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से लोगों के दिलों के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के लिए बुग़्ज़ पैदा हो जाए, तो ऐसे शख्स से अलर्ट रहिए और दूर रहिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अगर आपको अपना ईमान अजीज है, क्योंकि खात्मा बिल खैर होगा तो हमारी निजात होगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अपने ईमान को बचाते हुए ऐसे हजरात की सोहबत इख्तियार कीजिए कि जो आपको कुरान करीम के साथ जोड़ते हैं, जो आपको अल्लाह वालों के साथ जोड़ते हैं। अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार कीजिए कि वही लोग हैं जो आपको कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ेंगे, और उन्हीं की सोहबत में रहकर आपको तकवा नसीब होगा, और अल्लाह वालों की मोहब्बत जो है वही हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।